السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیو آیوش۔ آج جو ہمارا پہلا ڈیمو لیکچر ہے وہ ٹاپک تدبیر ادویہ پہ ہوگا، دیٹ از ڈیٹاکسیفیکیشن آف ڈرگز۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا جو ہمارے پاس کرو ڈرگز ہوتی ہیں ان میں بینیفیشیل ایفیکٹس کے ساتھ ساتھ ٹاکسک ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ ان بینیفیشیل ایفیکٹس کو فردر انکریز کرنے کے لیے اور ٹاکسک ایفیکٹس کو کم کرنے کے لیے ہم دواؤں کو مدبر کرتے ہیں، دیٹ از ہم ان کو ڈیٹاکسیفائی کرتے ہیں۔ ہر کسی ڈرگ کا ایک یونیک طریقہ ہوتا ہے مدبر کرنے کا، تو ہم اس لیکچر میں وہی دیکھیں گے کہ کس ڈرگ کو کس طرح سے ہم مدبر کریں گے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں وتھ انٹروڈکشن۔ انٹروڈکشن میں جیسا کہ تدبیر ادویہ از اے کمبینیشن آف پروسیسز وچ ریموز انوانٹیڈ مٹیریل فرام دی ڈرگ۔ تو سمپلی یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو انوانٹیڈ مٹیریل، فار ایگزامپل کوئی سیڈ ہوتا ہے یا کوئی دوسرا پورشن پارٹ آف پرٹیکولر ڈرگ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس ڈرگ میں ٹاکسسٹی ہوتی ہے، ہم سمپلی کیا کرتے ہیں، ہم اس کو ریموو کرتے ہیں تاکہ اس کے جو ٹاکسک ایفیکٹس ہیں وہ کنٹرول ہو سکے اور اس کا جو بینیفیشیل ایفیکٹ ہے وہ فردر انکریز ہو سکے۔ اب جس ڈرگ پہ ہم یہ عمل تدبیر کرتے ہیں، جس سبسٹنس پہ ہم یہ عمل تدبیر کرتے ہیں اس کو ہم مدبر کرنا بولتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں وٹ آر دی ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف اصلاح ادویہ۔ سمپلی جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا، ٹو انکریز دا ایفیکیسی آف دا ڈرگ کی جو ایفیکیسی ہیں وہ بڑھانا، اس میں جو امپیورٹیز ہیں ان کو ریموو کرنا، اس میں جو فزیکل اور کیمیکل اڈلٹرنٹس ہیں ان کو ایلیمنیٹ کرنا، اور اس میں کوئی اگر اریٹنٹ مٹیریل ہے اس کو کس طرح سے ہم ایلیمنیٹ کریں۔ اب ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف اصلاح ادویہ کے بعد ہم ڈفرینٹ ڈرگز کا کیا ڈیٹاکسیفیکیشن میتھڈ ہے وہ دیکھیں گے۔ اس میں جو ہمارے پاس پہلا ڈرگ ہے دیٹ از حبوالسلاطین، جس کا باٹنیکل نیم ہے کروٹنٹیگلم لن۔ اس کو ڈیٹاکسیفائی کرنے کے لیے جو اس کے جو سیڈز ہوتے ہیں، اس میں جو کرنل، اس میں جو مغز ہوتا ہے، اس کو نکال کر پوٹلی میں باندھ کر دودھ میں جوش دیتے ہیں۔ پوٹلی میں باندھ کر مطلب ایک کپڑا ہم لیتے ہیں، پورس کپڑا لیتے ہیں، اس میں ہم اس کو باندھتے ہیں، اس کے بعد اس کپڑے کو دودھ میں بھگوتے ہیں، پھر کنٹینیوسلی ہم اس دودھ کو جوش دیتے ہیں، تب تک ہم اس کو ہیٹ کریں گے، تب تک اس کی جو تھکنیس ہے وہ اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ تھک نہ ہو جائے۔ اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد ہم اس کو ٹھنڈا ہونے دیں گے، دین اس کے بعد جو کرنل ہے، جو مغز ہے، اس کو باہر نکال کر اس کے جو کارٹلیڈنس کے درمیان جو ایک ایمبریونک پورشن ہے جس کی وجہ سے اس میں ٹاکسسٹی ہے اس کو الگ کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے جو ہمارے پاس جو حبوالسلاطین ہے وہ مدبر ہو جاتا ہے، دیٹ از اس میں جو ٹاکسسٹی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ سمپلی گائے کے دودھ میں اس کو بھگویا جاتا ہے فار سم پیریڈ آف ٹائم، اس کے بعد ہم اس کو جوش دیتے ہیں، تب تک جوش دیں گے جب تک دودھ کی کنسسٹنسی تھک ہو جائے۔ اس کے بعد اس کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں، اس میں جو کرنل ہے، اس میں جو مغز ہیں، اس کو باہر نکال کر اس کے کوٹلیڈنس کے درمیان جو ایک ایمبریونک پورشن ہوتا ہے اس کو الگ کر دیتے ہیں۔ جو دوسری ڈرگ ہے دیٹ از بلادر، جس کا باٹنیکل نیم ہے سیمیکارپس ایناکارڈیم لن۔ بلادر کا اگر آپ نے دیکھا ہوگا اس کا اسٹرکچر، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایک کیپ جیسی ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں کلائی بلادر۔ سمپلی ہم اس کیپ کو ریموو کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے اندر ایک رطوبت پائی جاتی ہے جس کو اصل بلادر بولتے ہیں۔ وہ جو رطوبت ہے وہ بہت ہی اریٹنٹ ہوتی ہے، وہ ٹاکسک ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے اس میں ٹاکسسٹی ہوتی ہے۔ سمپلی ہم ایک ہیٹڈ آئرن ٹانگ لیتے ہیں جس کا ماؤتھ بہت براڈ ہوتا ہے، اس کے ذریعے ہم اس رطوبت کو سکویز کرتے ہیں، پریس کرتے ہیں تاکہ یہ جو رطوبت ہے یہ باہر نکل آئے۔ اب اور ایک طریقہ ہے اس کا مدبر کرنے کے، وہ ہوتا ہے پاتال جنتر کے ذریعے، جو ہم آگے نیکسٹ لیکچرز میں وہ ڈیٹیل سے پڑھنا ہے کہ پاتال جنتر ہوتا کیا ہے۔ اب نیکسٹ جو ڈرگ ہے دیٹ از بانگ، کینابس سٹیوس لن، جس کا ہیمپ بھی ہم بولتے ہیں۔ اس کو کیسے مدبر کریں گے؟ اس کو فار سم پیریڈ آف ٹائم ہم اجوائن کے پانی میں دیٹ از بشپس ویڈ میں بھگو کر رکھیں گے، یوزولی 24 آورس کے لیے۔ بھگونے کے بعد ہم اس کو نتھار لیں گے، مطلب پانی سے الگ کر لیں گے۔ اس کے بعد جو ہیمپ بچا اس کو سکھا لیں گے۔
سکھانے کے بعد ہم اس کو ایک ارتھن پاٹ میں رکھیں گے, کٹورے میں رکھیں گے. اس کے بعد ہم اس کو روسٹ کریں گے, بھون لیں گے. اس طرح سے جو یہ بانگ ہے یہ مدبر ہو جائے گا. اب نیکسٹ جو ڈرگ ہے دیٹ از چاکسو, جس کا بوٹنیکل نیم ہے کیشیا ایپسس لن. جس طرح سے ہم نے حب الصلاطین میں وہ پوٹلی بنائی تھی, پوٹلی میں باندھ کر, یہاں پر بھی ہم پوٹلی میں باندھ کر اس کو مدبر کریں گے. کیا کریں گے ہم, پہلے ہم ایک کپڑا لیں گے, اس میں ہم چاکسو کے سیڈز رکھیں گے. اس کے بعد اس کپڑے میں باندھ کر ان سیڈز کو ایک برتن میں بھگو کر رکھیں گے, لیکن اس برتن میں ارک بادیان ایڈ کرنی ہے. اس کے بعد ہم اس کٹورے کو 30 منٹ تک بوائل کریں گے. بوائل کرنے کے بعد ہم بیگ کو ریموو کریں گے اس برتن سے, اس کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیں گے. ٹھنڈا ہونے کے بعد اس بیگ سے ہم چاکسو کے سیڈز باہر نکالیں گے. اس کے بعد جینٹلی ہم ان سیڈز کو اپنے ہاتھوں سے رب کریں گے تاکہ اس کی جو آؤٹر کورنگ ہے وہ ریموو ہو جائے. اس کے بعد ہم ان سیڈز کو, چاکسو کے جو سیڈز ہیں ان کو ڈرائی کر لیں گے. اس طرح سے مدبر ہو جائے گا. اب جو نیکسٹ ڈرگ ہے دیٹ از اجوائن دیسی اینڈ زیرہ. اجوائن دیسی یا زیرہ کو ہم سرکہ میں 72 آورس دیٹ از 3 دن تک بھگو کر رکھیں گے. بھگونے کے بعد ہم اس کو الگ کریں گے, سرکہ سے الگ کریں گے اور اس کے بعد ان کو سکھا لیں گے. سکھانے کے بعد ہم ان کو بھون لیں گے, دیٹ از روسٹ کریں گے لو فلیم پہ, ہلکی سی آنچ پہ. اس طرح سے جو اجوائن دیسی ہے اور جو زیرہ ہے وہ مدبر ہو جائیں گے. جو نیکسٹ ڈرگ ہے دیٹ از مازو. مازو کو ہم تل کے تیل میں دیٹ از سیسم آئل یا ریت میں دیٹ از سینڈ میں بھون لیں گے, روسٹ کریں گے. تب تک ہم اس کو روسٹ کریں گے جب تک یہ پھول نہ جائے. اس طرح سے یہ مازو مدبر ہو جائے گا. اب پریویس ایئر کوشچنز دیکھ لیں گے اس ٹاپک میں سے کیا کیا آئے ہیں. یہ پہلا جو 2019 میں یہ کوشچن آیا کہ چاکسو بوائلڈ ان ڈیش ان آرڈر ٹو ڈیٹاکسیفائی اٹ, ارکیبادیان, جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ چاکسو کو کس طرح سے مدبر کریں گے ارکیبادیان میں. اس کے بعد جو نیکسٹ جو کوشچن آیا ہے وہ AMU 2016 2016 میں آیا ہے کہ مازو کو مدبر کرتے ہیں, یہ بھی ہم نے پڑھا. اس کے بعد ہم جو نیکسٹ کوشچن ہے دیٹ از بانگ کو مدبر کرتے ہیں آب اجوائن میں, آب زیرہ سیاہ میں, آب کنب میں, آب دتورا میں, یہ بھی ہم نے پڑھا. تھینک یو, ہوپ یو لائک دس lecture. Inshallah we will try to give our best. Thank you.